انسانوں کے نام افزار ریحان، پارلیمنٹ کی غیر مشروط آئینی اتھارٹی۔ ان دنوں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور چاروں سو مذہبیت چھائی ہوئی ہے۔ ہم پاکستانیوں میں جس قدر مذہبی جوش و خروش ہے، شاید دنیا کی کوئی مسلم عرب قوم بھی اس سلسلے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ درویش بنیادی طور پر ایک مولوی ہے جس کی ساری زندگی اسلام اور دیگر مذاہب عالم کو پڑھتے سمجھتے گزری ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو اسلام پر کچھ لکھنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری اس پاکستانی مذہبی سوسائٹی میں اگرچہ دو طرح کے اسلام چل رہے ہیں، ایک روایتی جذباتی اسلام ہے جو ہمارے پورے سماج پر چھایا ہوا ہے، دوسرا غیر روایتی شعوری اسلام ہے جو سوسائٹی کے لیے اجنبی ہے۔ اگر سچائی سے کام لیا جائے تو اس شعوری اسلام کے علمبردار اس قدر کمزور و قلیل اقلیت ہیں کہ شاید یہاں بسنے والے ہندوؤں، مسیحیوں یا احمدیوں سے بھی نحیف و حقیر قرار پائیں گے، کیونکہ حاوی ایمان والے ایسی اپروچ رکھنے والوں کو وہ حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں جو وہ دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے کم از کم زبانی طور پر مان لیتے ہیں۔ بالفعل اس سے آگے بڑھنے کی اجازت انہیں بھی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک طرح سے جہنم ہے، جہاں عدم برداشت آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری اس روایتی جذباتی اسلامیت کے عقائد و نظریات میں کس قدر شدت براجماں ہے اور کتنے تضادات موجود ہیں۔ کاش کبھی وہ زمانہ امن و سلامتی آئے جب درویش کھل کر ان سب کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اپنے سینے میں موجود دکھ اور بڑھاس نکال سکے۔ فی الحال ایک ہلکا سا اسلامی ٹچ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہماری روایتی مذہبیت میں اول و آخر پورے کا پورا زور اس نظریہ توحید پر ہے کہ ایک خدائے واحد و یکتا پر ایمان کا اقرار کرنے سے پہلے دیگر تمام چھوٹے بڑے دعوے داروں پر نفی کی تلوار چلاؤ۔ لا الہ کا یہی مطلب ہے۔ وحدت و ایکتا کا کس قدر خوبصورت تصور ہے۔ دیگر سب کی چھٹی، سب کی جھنڈی کا اعلان کرتے ہوئے پرچم توحید تھام لو۔ اس نظریہ کی تفہیم میں ہمارے مفسرین نے لاکھوں کروڑوں کاغذات سیاہ کر دیے ہیں کہ غیر اللہ کے آگے جھکنا تو دور کی بات، کسی بڑی سے بڑی ہستی کے لیے خبردار جو خدائی و کبریائی کی صفت بھی منسوب کی، ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ ہمارے حضرت علامہ کو کلندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی تھی۔ یہ بات محض قرآن یا اسلام تک محدود نہیں ہے۔ بائبل یعنی تورات، زبور اور اناجیل اربع و برناباس میں بھی اس نوع کی صراحتیں حوالہ جات کے ساتھ تحریر کی جا سکتی ہیں، یہ کہ عبادت یا بندگی کی سزاوار محض ایک ہی ہستی ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے سوا کبھی کسی کو سجدہ نہ کر۔ اسے آپ ابراہیمی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان تینوں عرب مذہبی فرقوں کے اولین معمار یا باپ وہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان تینوں فرقوں میں تخلیق آدم یا قصہ آدم کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کو آدم تخلیق کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آدم کی تخلیق ارتقائی ایوولوشنری پروسیس سے عمل میں آئی یا اچانک پتلا بنا کر سور پھونکی گئی؟ آدم سے پہلے کون کون سی مخلوقات اس کائنات میں وجود پذیر ہو چکی تھیں؟ جنوں اور فرشتوں کی کہانیاں تو ملتی ہیں، تو کیا ان کا جسدی و جسمانی وجود بھی تھا یا محض استعارے کے طور پر کائنات کی فطری طاقتوں یا خدائی کرندوں کا نام تھا؟ کیا ان میں ارادے، رائے یا اختلاف کی طاقت تھی؟ اگر نہیں تھی تو ابلیس نے صبح ازل انکار کی جرت کیسے کی؟ ان کی تخلیقی کیفیت جو بھی تھی، فرشتوں اور جنوں میں تخصیصی تفاوت کی نوعیت کیا تھی؟ کئی لوگ اس نوع کی بحث بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا نے انسان یا دیگر مخلوقات کو تخلیق کیا تو خود اسے کس نے پیدا کیا؟ ہم اس سے ہٹ کر عرض کرتے ہیں قصہ آدم میں ہمارے ماورائی کلام نے آدم کو جس طرح مرکز و محور قرار دیتے ہوئے بطور ہیرو پیش کیا ہے، ہوا جیسی خوبصورت ترین تخلیق کو کمتر کیوں ٹھہرایا ہے؟ بلکہ پورے قصے میں اس بدنصیب کا تذکرہ بڑی حد تک گول کر دیا جاتا ہے یا محض ایک ضمیمے کے طور پر ہڈی یا پسلی توڑی جاتی ہے، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق تو اس مقصد کے لیے آدم کے پاؤں کی ہڈی کو توڑ کر استعمال میں لانے کا منصوبہ تھا، مگر پھر ترس کھاتے ہوئے یا رحم دلی سے پسلی کی ہڈی استعمال فرمائی۔ اور خالص اسلامی روایات کے مطابق پسلی کی ہڈی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے عورت ذات ابدی طور پر اپنی سوچ یا شعور کے حوالے سے ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس کے بعد اگر عورت کو ناقص العقل یا ناقص فی الدین قرار دیا جاتا ہے تو یہ قابل فہم ہونا چاہیے۔ یہاں کئی ناہنجار اس نوع کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ ہوا کو پسلی توڑ کر ہی تخلیق کرنے کی کیا مجبوری تھی؟ کیا اس بد نصیب کو آدم کی طرح انڈیپینڈنٹلی تخلیق نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور جب آدم کی پسلی توڑی گئی ہوگی تو اس کو کتنی اذیت پہنچی ہوگی، کتنا خون بہا ہوگا؟ اگر خود ہی اس شدید زخم کا علاج کیا ہوگا تو پھر جنگوں میں زخمی صحابہ کے لیے یہ علاج کیوں نازل نہ فرمایا گیا؟ درویش کا بھی ہمیشہ سے اپنی روایتی مذہبیت کے سامنے یہ سوال رہا ہے کہ جب تمام الہامی و آسمانی مذاہب میں اول و آخر یہ ازلی و ابدی حکم موجود تھا کہ تمام تر مخلوقات محض اپنے خالق یا پیدا کرنے والے کی عبادت کر سکتی ہیں اور صرف اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتی ہیں، تو پھر قصہ تخلیق آدم میں پہم اس مطالبے پر اس قدر کیوں زور دیا گیا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب آدم کو سجدہ کریں؟ صرف ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو گیا اور شیطان مردود قرار پایا۔ ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، جبکہ شیطان تو بنیادی حیثیت میں فرشتوں سے نہیں جنوں کی مخلوق سے تھا، پھر یہ حکم اس پر کیسے لاگو ہو گیا؟
یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایک اٹل ابدی عزلی حکم کی موجودگی میں دوسرا قطعی الٹا یا متضاد حکم کیسے جاری کیا جا سکتا ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہو کہ خداوند خالق کائنات و فطرت کی حیثیت سے اپنی ضوابط کو نہیں توڑتا، جو طے کر دیا سو کر دیا۔ فرمان ہے کہ یقیناً تو سنت اللہ یعنی خدا کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ ایک طرف تیرا یہ فرمان ہے کہ کائنات کی تمام قوتوں میں کسی کی مجال نہیں ہے جو تیرے حکم کی تعمیل سے انکار و انحراف کر پائیں۔ تیرا یہ بھی فرمان ہے کہ تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور تو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے تو گمراہ کرے اسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر قصہ آدم میں ابلیس کی نافرمانی کو کن معنوں میں لیا جائے؟ جب تیرا ابدی حکم تھا کہ ایک تیرے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں ہے، تو پھر ابلیس نے کون سی نافرمانی کی؟ اگر تیرے حکام اور ضوابط اٹل ہیں تو پھر خود تو نے اپنے علاوہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں صادر فرمایا؟ ہمارے فقہاء مفتیان شرع متین نے اسی سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ خداوند ایک طرف فرماتا ہے کہ میں اپنے فرمان یا اصولوں کے خلاف نہیں جاتا، دوسری طرف پہم یہ دہراتا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس پس منظر میں بحث یہ ہے کہ مسئلہ امکان کذب کس حد تک ہے۔ دیوبند کے مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ میں یہ پوری بحث موجود ہے کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے وعدوں یا دعووں کے خلاف جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسئلہ جبر و قدر کیا ہے، انسان کتنا مختار ہے اور کتنا بے بس، اور پھر ان کی حدود ماپنے کا پیمانہ کیا ہے۔ بہرحال بحث دوسری طرف چلی گئی ہے۔ ہماری اصل دلچسپی اس امر میں ہے کہ خدا نے روز ازل اپنے علاوہ جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو پھر اس کی معنویت کو سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ اسی حکم سے ابی طور پر شرف انسانی اور عظمت انسانی کی سوچ پھوٹتی یا پروان چڑھتی ہے، اور آپ سے آپ یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ جو عظمت انسانی کے سامنے سجدہ ریز یا سرنگوں ہونے سے انکاری ہو، در حقیقت وہی شیطان ابلیس ہے۔ انسانی عظمت کا اولین تقاضا یہی ہے کہ اس کی مرضی، رائے یا پسند کا احترام کیا جائے۔ یہی اپروچ UN ہیومن رائٹ چارٹر میں منوائی گئی ہے۔ UN کا یہی تقاضا ہے کہ UN ہیومن رائٹ چارٹر میں بیان کردہ تمام حقوق کو تقدس بخشتے ہوئے اقوام عالم نہ صرف یہ کہ بین الاقوامی سطح پر بلکہ اپنی اپنی اقوام کے اندر بھی انہیں جاری و ساری کریں۔ انسانی حقوق اور آزادیوں کے ساتھ ہی جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور بھی ابھرتا ہے۔ مخصوص انسانی کمیونٹی کی امنگوں کے مطابق اگر کوئی ادارہ ابھرتا ہے تو وہ بھی اسی تقدس، عظمت اور ساورنٹی کا ویسا ہی حقدار ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے تسلیم کی گئی ہے۔ کسی فرد واحد، گروہ، ٹولے یا جماعت کا چاہے وہ کتنے ہی مقدس یا طاقتور عہدے پر ہوں، یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کمیونٹی کے نمائندوں کی آواز کو رد کر سکیں۔ مسلم ورلڈ میں پہلی مرتبہ جب عطا ترک نے شخصی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کی تمام تر اتھارٹی منتخب پارلیمنٹ کو تفویض کرنے کا اعلان کیا تو ہمارے قومی مفکر علامہ اقبال نے اس کی بھرپور وکالت کی تھی۔ درویش کا اپنی قوم کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارا موجودہ آئین عوام اور پارلیمنٹ کی اس بالادستی یا سوورنٹی کو تسلیم کرتا ہے؟ کیا یہاں یہ مطالبہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ عوامی سوورنٹی سے ٹکراؤ والی تمام شکیں، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہوں یا روایات کے نام پر، چیلنجیبل قرار دیتے ہوئے ان کا کلا کما کیا جائے گا؟